أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان جلسہ، معزز سامعین، محترم خواتین، عزیز بچوں، آج کی اس حسین اور پر رونق مجلس کے لیے موضوع چنا گیا ہے فضل الصلاۃ علی النبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت. یہ موضوع بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ حبیب کبریا پر درود و سلام بھیجنے کے تعلق سے ہے. یہ موضوع اسی ناطے ہمیشہ ہر زمانے میں علماء کے لیے، خطبہ کے لیے، واعظین کے لیے، اہل قلم کے لیے پسندیدہ موضوع رہا ہے، اور لوگوں نے اجر و ثواب کی نیت سے بھی اس موضوع کو اپنے لیے چنا ہے. میری بھی خواہش ہوئی کہ میں اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالوں، تاکہ ایک طرف اگر اجر میں اضافہ ہو جائے تو دوسری طرف اس سلسلے میں پھیلی ہوئی جو بدعات ہیں، خرافات ہیں، امت اسلام کو اس سے آگاہ کیا جائے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود کے مسائل کو بنیادی طور پر، اجمالی طور پر 3 نکات کے اندر بیان کیا ہے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. امت اسلام کو بھی تعلیم دی گئی کہ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. میں کوشش کروں گا کہ تینوں نقطوں کو الگ الگ تفصیل کے ساتھ بیان کروں، تاکہ جہاں آپ ایک طرف آیت کریمہ کے مفہوم کو سمجھ پائیں، وہیں درود کی حقیقت اور فضیلت کو بھی سمجھ پائیں. میں نے آپ سے کہا کہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حبیب کبریا پر درود بھیجتا ہے. اللہ کے فرشتے
حبیب کبریا پر درود بھیجتے ہیں۔ سوال اس بات کا ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا بالکل اسی معنی میں ہے جس معنی میں فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں؟ صلات کا وہی معنی اور مفہوم ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، اس سلسلے میں علماء مفسرین کے درمیان مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ جمہور مفسرین نے، آپ کہہ لیجئے کہ مفسرین کی اکثریت نے اس رائے کو چنا ہے کہ جب صلات کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے گی تو وہاں پر مقصود یہ ہوگا، مفہوم یہ ہوگا آیت کریمہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی برکھا نازل کرتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر قرآن و سنت کے نصوص کو آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لفظ صلات رحمت کے نزول کے معنی میں متعدد جگہوں پر وارد ہوا ہے۔ اس معنی کی تائید ان نصوص کے ذریعہ سے ہوتی ہے جہاں پر لفظ صلات رحمت کے معنی میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، غالباً حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی آل ابی اوفا، کہ اے اللہ خاندان ابو اوفا کے لیے، ان کے بال بچوں کے لیے رحمت نازل فرما۔ تو آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان ابو اوفا کے لیے دعا کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کی فضیلت بیان کی ہے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے کیا اس کی فضیلت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ پہلی صف پر اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ صلات بھیجتے ہیں، یعنی رحمت کی دعا ان کے لیے کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ آیت کریمہ کا ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب درود کی نسبت، صلات کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور بلا شبہ اللہ کی رحمتیں آپ پر بے پناہ تھیں، بے انتہا تھیں، اتنی تھیں کہ جتنی آپ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ جمہور مفسرین کے علاوہ مفسرین کی ایک جماعت ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ آیت کریمہ میں جو لفظ صلات ہے اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی مجلس میں اپنے نبی حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بڑائی بیان کرتا ہے۔ اس معنی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے، دیگر مفسرین نے بھی اس کو اپنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی بڑائی فرشتوں کی مجلس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کرتا ہے، ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، احادیث رسول کو آپ پڑھیے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی عمدہ صفات کا ذکر کیا ہے، عمدہ خوبیوں کا ذکر کیا ہے، آپ کی بڑائی، آپ کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کیوں کری؟ علماء مفسرین اس سلسلے میں حکمت یہ لکھتے ہیں کہ تاکہ فرشتوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ جس ذات کی عظمت و بڑائی کبریائی کرتی ہے اس کی برابری اور اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بڑائی بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ آپ اذان دیتے ہیں، پہلے نام اللہ کا، دوسرا اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہو رہا ہے؟ بلند ہو رہا ہے۔ کلمہ آپ پڑھتے ہیں، پہلے تک جو ہے بڑائی اللہ کی اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و بلندی بیان کی جا رہی ہے۔ متعدد آیات ہیں اس سلسلے میں میرے بھائیوں، آپ دیکھیں گے تو ان سے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی کبریائی بیان کرتا ہے، عظمت بیان کرتا ہے۔
میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ کے مفہوم کو سمجھ لینے کے بعد مفسرین علماء نے صلاۃ کے اور بھی معانی بیان کیے ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور یہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے گی، آیت کریمہ میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ غور کریں کہ فرشتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے، اس کو سمجھنے کی ذرا آپ کوشش کریں۔ صلاۃ جب ملائکہ کی طرف سے ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس کا معنی علماء مفسرین نے بیان کیا ہے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رفع درجات کی، آپ کی بلندی کی، آپ کی تکریم کی، آپ کی شان مرتبت کی، آپ کی بڑائی کی فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! فرشتوں کی تعداد وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ ہی فرشتوں کی تعداد جانتا ہے۔ فرشتے جو افضل مخلوق ہیں، اعلیٰ ترین مخلوق ہیں، ان کو حکم ہو رہا ہے اور وہ اس عمل میں شریک ہیں کہ وہ حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے ہیں؟ عظمت و بڑائی کو بیان کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ تو جو مخلوق جس ذات کے لیے بلندی کی دعا کرے گی، اس کے رفعت کی دعا کرے گی، وہ اس کی برابری اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی اور دوستو، آیت کریمہ کے تیسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اللہ درود بھیجتا ہے نبی پر، فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے مومنو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے مومنو تم اپنے نبی پر کیا کرو؟ درود بھیجو۔ سوال اس بات کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ڈائریکٹ کیوں نہیں دیا؟ پہلے یہ بات کہی گئی آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتا ہے، دوسری بات یہ کہی گئی فرشتے بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد مومنوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اے مومنوں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرو؟ درود بھیجو۔ دراصل میرے بھائی اور دوستو، ایک مسلمان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہوتا ہے تو اس سے یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی ہو جائے گی۔ اللہ کے نے آپ کے ذکر کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ مختلف انداز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بڑائی اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایک انسان، ایک مسلمان جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہاں مقصود یہ ہوتا ہے اس سواری کی طرح، اس انسان کی طرح جو گھروں سے بھیک مانگتا ہوا جاتا ہے، اور جب اس سے گھر کے کسی مالک کی طرف سے کچھ ملتا ہے تو ان کے حق میں، ان کے بچوں کے حق میں دعائیں کرتا ہے تاکہ خوش ہو کر کے گھر کا مالک اسے کچھ اور نواز دے۔ گویا ایک شخص، ایک مسلمان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کے پیش نظر مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس درود کے بھیجنے کے ذریعہ وہ اس امید میں لگ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی پر اور آپ کے خاندان پر، اطہار پر جو رحمت کے برکھا کرتا ہے اس کے چند چھینٹے کے مستحق ہم بھی ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے طفیل میں ہم کو بھی ان رحمتوں سے، ان رحمتوں کے چند چھینٹوں سے نواز دے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے خاندان اطہار کے لیے نازل ہوتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، علماء مفسرین نے اس کی ایک تعبیر یہ بھی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا یہ بتا کر کے کہ میں درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو۔ دراصل اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے انسانوں، تم کوئی بھی کام کرتے ہو وہ تم کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو تم پڑھتے ہو، کبریائی اس میں شریک نہیں، صدقہ دیتے ہو تم دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو تم دیتے ہو، خیرات دیتے ہو تم دیتے ہو، نیکی کے دیگر کام کرتے ہو تم کرتے ہو، لیکن اگر درود جیسا بہترین عمل
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کا تم انجام دو گے تو یہ عمل ایسا ہے جس کو میں پہلے سے کرتا ہوں اور تم بھی اس میں ہمارے کیا ہوگے، شریک ہو جاؤ